نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ہم ختم نبوت۔ 26 اپریل 2017 کا دن یقیناً اہلیان آزاد جموں و کشمیر کے لیے بالخصوص اور امت مسلمہ کے لیے بالعموم مسرت و خوشی کا دن تھا، جب تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آزاد کشمیر اسمبلی میں تاریخ ساز قرارداد منظور کی گئی۔ اس قرارداد کو پیش کرنے کی سعادت حکومتی ممبران پیر سید علی رضا بخاری اور راجہ محمد صدیق خان نے حاصل کی تھی۔ منظور شدہ قرارداد کے مطابق قادیانی اور لاہوری گروہ غیر مسلم ہیں اور سن 1973 کی متفقہ منظور شدہ قرارداد کو قانون کا حصہ بنایا جائے۔ نادرا ریکارڈ اور الیکشن کمیشن میں قادیانیوں کو بطور غیر مسلم درج کیا جائے۔ اسی طرح مذکورہ فرقے کی جانب سے خود کو مسلم کہنے پر فوجداری مقدمات کا اندراج کیا جائے، جبکہ ان کی عبادت خانوں کو مسجد کہنے یا لکھنے، آذان دینے، قادیانی یا احمدی مبلغین کو ارتدادی سرگرمیوں سے روکا جائے اور اس بارے میں متعلقہ تمام تھانوں کو واضح ہدایات جاری کی جائیں۔ قرارداد میں یہ بھی مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف نیشنل اسمبلی کی طرز پر قانون سازی کی جائے۔ یاد رہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں پہلی بار قرارداد ختم نبوت سابق اسپیکر اسمبلی میجر محمد ایوب خان نے 29 اپریل 1973 میں پیش کی تھی، جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا تھا، اور یہی قرارداد 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی کے تاریخ ساز فیصلے کی بنیاد بنی تھی۔ دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی نے 1973 میں قادیانیوں کی غیر مسلم حیثیت کا اگرچہ تعین کر دیا تھا، مگر قادیانیوں کی ریشہ دوانیوں اور قادیانیت نواز حکومتوں کے مفاداتی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے یہ فیصلہ آزاد کشمیر کے آئین کا حصہ نہ بن سکا، لیکن اسی قانون کے تحت سابق صدر آزاد کشمیر میجر سردار عبدالرحمان نے اکتوبر 1985 میں دفعہ 295 کا اضافہ کیا، جس کے تحت قادیانی اسلامی شاعر کے استعمال کے مجاز نہیں ہیں۔ بہرکیف 44 سال کے صبر آزما دورانیے کے بعد ختم نبوت پر قانون سازی کے لیے دوبارہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر راجہ فاروق حیدر نے یہ اعلان بھی کیا کہ ہم جلد ہی قانون سازی کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے کے لیے قانون سازی کریں گے۔ یقیناً منکرین ختم نبوت کے حوالے سے اس فیصلہ کن اقدام پر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ پوری امت مسلمہ کی جانب سے مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہوگی کہ فتنہ قادیانیت کی مکمل سرکوبی اسی صورت میں ممکن ہو سکے گی جب جلد از جلد مکمل قانون سازی کے ساتھ ساتھ مساجد کی طرز پر تعمیر شدہ قادیانی ارتدادی مراکز کے طرز تعمیر کو تبدیل یا مسمار کرنے کے علاوہ قادیانی لٹریچر، اخبار الفضل اور ٹی وی چینل پر آزاد کشمیر میں مکمل پابندی لگائی جائے۔ مزید یہ کہ 29 اپریل کو یوم ختم نبوت قرار دے کر پوری ریاست میں اس دن کو سرکاری سطح پر منایا جائے اور تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے نصاب تعلیم میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر خصوصی اسباق شامل کیے جائیں، کیونکہ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی ہے اور ہمارے ایمان کی علامت بھی۔ وصال اردو، حق کا راہی